بھی، اور پھر تنہا اس کے ساتھ جا کر کے بات چیت کرنا یا ہنسی مذاق کرنا، یہ چیز جائز نہیں ہے شریعت میں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو اجازت دی ہے دیکھنے کی، وہ اجازت اس بات پر موقوف ہوگی کہ نہ رات گزاری جائے تنہائی میں، اور نہ تنہائی میں عورت سے ملاقات کی جائے، بلکہ ایک کمرے میں دیکھنے کا انتظام کیا جائے، گھر کے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بچی چائے لے کر کے آ جائے اور ایک نظر لڑکا اسے دیکھ لے، بس دیکھنے کا مطلب یہ ہے۔ دیکھنے کا مطلب کئی مہینے تک ایک ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا، یہ جو مغرب نے ہوا چلائی ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے تعلقات مضبوط ہوں گے، یہ چیز غلط ہے، کیونکہ شیطان دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تنہائی میں جب ایک لڑکا اور لڑکی، جوان لڑکا اور لڑکی ملاقات کریں گے تو کب غلط کام ہو جائے اس کا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اگر اچانک کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا شرعی حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نگاہ پھیر دو۔ تو نگاہ پڑ جانا یہ بشری کمزوری ہے۔ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں یا ادھر ادھر کہیں جاتے ہیں، کہیں بھی نگاہ پڑ سکتی ہے، گھور گھور کر کے دیکھنا، بار بار دیکھنا، یہ چیز شریعت میں ناپسندیدہ ہے اور جائز نہیں ہے۔ ایک لڑکے کو یا ایک نوجوان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت بريدہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، ایک بار نگاہ پڑ جائے تو دوسری مرتبہ نگاہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، فإن لك الأولى، کیونکہ اچانک جو نظر پڑ گئی تھی وہ تو تمہارے لیے جائز تھی، لیکن اب دوسری بار نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لڑکی کو دیکھنے کے جو آداب ہیں وہ شریعت نے متعین کر دیے ہیں، انہیں حدود اور آداب کے اندر رہ کر کے لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں اور آپ کی دوسری زوج محترمہ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں کہ اسی دوران ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی ہیں وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں ان سے پردہ کرو، یعنی اپنی دونوں بیویوں کو حکم دیا، حضرت ام سلمہ کو، حضرت میمونہ کو، کہ تم یہاں سے چلی جاؤ یا پردہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہیں، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دونوں نابینا تو نہیں ہو، تم دونوں کی نگاہیں تو کام کر رہی ہیں، کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو اس کے لیے نامحرم ہے، اسی طرح سے ایک عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی ایسے مرد پر وہ نگاہ ڈالے جو اس سے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، جو اس کے لیے نامحرم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ حدود متعین فرمائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ لا يخلون رجل بامرأة فإن الشیطان ثالثهما، کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ شیطان تیسرا وہاں موجود ہوگا اگر یہ دونوں ملیں گے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت اگر مجمع میں ہے اور وہ باپردہ ہے، شرعی لباس میں ہے، تو اسلام نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے کہ وہ کسی سے بات چیت کر لے، اپنا مسئلہ کہیں رکھ دے اجتماع عام میں، لیکن تنہائی میں ایک مرد کے ساتھ ملنا، کیونکہ اس میں برائی کے امکانات زیادہ ہیں، اس بنا پر اس پر شریعت نے پابندی عائد کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجوا علی المغیبات فإن الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، کہ تم ایسی عورتوں کے پاس ان کے گھروں میں نہ جاؤ جن کے شوہر
کہیں کاروباری لحاظ سے یا اور کسی کام سے باہر گئے ہوں، کیونکہ شیطان انسان کے اندر خون کی رگوں کی طرح سے دوڑتا ہے۔ یہاں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، یا آپ کا کاروباری ساتھی باہر گیا ہوا ہے، یا آپ کا دوست باہر گیا ہوا ہے، باہر سے اس نے فون کیا کہ گھر میں کوئی ضرورت ہے، آپ جا کر کے دے آئیے، تو کوشش اس بات کی کیجیے کہ اس کی ضرورت تو پوری ہو، لیکن اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کسی بچے کے ہاتھ آپ نے وہ چیز بھیجوا دی، یا گھر کے باہر سے دے کر کے چلے آئے۔ یہ نہیں کہ اب گھر پہ جا کر کے براجمان ہو کے بیٹھ گئے اور وہاں چائے پی جا رہی ہے، باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ چیز شریعت نے اس پر پابندی عائد کی ہے، کیونکہ اسی سے چور دروازے کھلتے ہیں اور پھر برائیاں سماج و معاشرے میں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود اور آداب بیان فرمائے ہیں، ان حدود اور آداب کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اتنا پاکیزہ معاشرہ مسائل اور احکام کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اور وہ حدیں بنا دی ہیں، لائنیں کھینچ دی ہیں کہ جن کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان تمام قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لیکن جب ان حدود کو ہم پامال کریں گے، ان سرحدوں کو پرانگیں گے، تو بھی برائیاں ہمارے یہاں بھی آئیں گی۔ ایک اور مسئلہ ابھی میرے سامنے آیا، بڑا نازک مسئلہ تھا۔ یہ ایک شخص نے اپنی بھتیجی سے نکاح کر لیا، بیوی موجود ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے طلاق دے دیا اور اچھی خاصی عمر گزر گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا سماج، مسلم سماج کہاں کھڑا ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں کہ کون سے رشتے حلال ہیں اور کون سے رشتے حرام ہیں، اور یہی تنہائی میں ملنا جلنا بے تکلف ہونا، یہی وہ پہلا زینہ ہے کہ جس پر انسان اگر قدم رکھ دے تو پھر برائی کے دلدل میں پھنسنے سے اسے کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرحدیں متعین کی ہیں، حلال و حرام کی، جائز و ناجائز کی، ان کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ نکاح کے لیے ولایت یا نکاح میں ولی کا ہونا اور پھر عورت سے نکاح کی اجازت طلب کرنا، یہ شریعت میں ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنکح السیب حتی تستامر ولا تنکح البکر حتی تستاذن واذنها السموع۔ یہ حدیث صحیح ستہ کی ہے، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مطلقہ یا بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا حکم معلوم نہ کر لیا جائے، اس کی اجازت نہ لی جائے، اور وہ اپنی زبان سے اس بات کی اجازت نہ دے دے۔ لیکن وہ باکرہ لڑکی جس کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے، پہلی بار نکاح کیا جا رہا ہے، تو اس سے بھی اجازت طلب کی جائے، البتہ اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی رعایت کی ہے کہ وہ عورت، وہ لڑکی جو ابھی بلوغت کے دہلیز میں جس نے قدم رکھا ہے، وہ اس قسم کے معاملے میں شرم و حیا کا مظاہرہ کرتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے، تو اس کی اجازت، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت سے معمول ہوگی۔ لیکن وہ عورت جس کا نکاح ہو چکا تھا، دوسرا نکاح کیا جا رہا ہے، اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے ضروری ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں یہ چیز مسئلے کے طور پر آئی کہ لڑکی سے نکاح کی اجازت طلب نہیں کی جاتی، یا اس سے مشورہ نہیں کیا جاتا، پوچھا نہیں جاتا، بس گھر میں چرچا ہے۔ تو گھر میں چرچا ہے سے بات نہیں ہوتی، بلکہ ماں کی ذمہ داری ہے، بڑی بہن کی ذمہ داری ہے، یا ماں اگر نہ پوچھ سکے تو خالہ پھوپھی کے ذریعے سے پوچھوائے، بتائے کہ فلاں لڑکے سے تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے یا رشتہ طے کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ قریبی عزیزوں کا لڑکا ہے تو ظاہر بات ہے لڑکی اسے جانتی رہی ہے پہلے سے اور اپنی رائے کا اظہار وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اجنبی رشتہ ہے تو اس کی تفصیلات بھی اسے بتائی جائیں، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے گھر والوں کا اخلاق